السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، جب ہمارے سامنے مسلمانوں کے عظیم امیر نور الدین زنگی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ان کی اس عظیم الشان مہم کی تصویر کھنچ جاتی ہے جس میں اس عظیم سپہ سالار نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو مدینہ منورہ سے منتقل کرنے کی ایک ناپاک نصرانی سازش کو ناکام بنایا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں اس طرح کی ناپاک کوششیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 4 مرتبہ کی گئی ہیں۔ پہلی 2 مرتبہ یہ کوششیں رافضیوں کی طرف سے کی گئیں، جبکہ آخری 2 مرتبہ یہ ناپاک کوششیں نصرانیوں کی طرف سے کی گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رافضیوں کی طرف سے کی گئی پہلی 2 کوششوں کے احوال بیان کروں گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ عبیدی حکومت کے چھٹے حکمراں الحاکم کے عہد میں کچھ شر پسند رافضیوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائے کہ دنیا بھر کے مسلمان مدینہ منورہ پروانہ وار پہنچتے ہیں، کیوں نہ مصر میں گنبد خضراء جیسا عالیشان گنبد تعمیر کیا جائے اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی مدینہ سے نکال کر اس نئے گنبد میں منتقل کر دیا جائے۔ ایسا ہوگا تو لوگ زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی بجائے مصر آیا کریں گے اور تمہارا نام دنیا میں روشن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اہل مصر کی عزت کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ الحاکم مشیروں کی اس عیاری کے چکر میں آ گیا۔ اس نے مصر میں ایک بے مثال عمارت اور شاندار گنبد غیر معمولی دولت خرچ کر کے تعمیر کیا۔ جب وہ بیت عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو اس نے اپنے ایک معتبر ساتھی ابو الفتوح کو ناپاک پروگرام نافذ کرنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو مصر منتقل کرنے کا تذکرہ اس قدر کثرت سے کیا گیا کہ ہر کسی کو بادشاہ کے مذموم عزائم کا پتہ چل گیا۔ ابو الفتوح جب مدینہ منورہ پہنچا تو اس کی ملاقات عمائدین شہر سے ہوئی۔ ان میں سے ایک قاری نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 تلاوت کی، جس کے معنی یہ ہیں: اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے سرغنوں کو قتل کر دو، بے شک ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں۔ تم ان سے لڑائی کیوں نہیں کرتے جنہوں نے قسم توڑ دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے پہل کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ سورہ توبہ کی ان آیات کی تلاوت نے پورے ماحول کو گرما دیا۔ حاضرین میں ایک عجیب و غریب قسم کا ولولہ پیدا ہو گیا اور وہ ابو الفتوح کو کیفر کردار تک پہنچانے پر تیار ہو گئے، تاہم مدینہ منورہ کے تقدس کو پیش نظر رکھ کر قتل کے اقدام سے باز رہے۔ ابو الفتوح یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، کہنے لگا: اللہ کی قسم اگر میرا سر قلم کر دیا جائے تب بھی مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا، مگر میں قبر مبارک کی طرف برے ارادے سے ہاتھ تک نہیں اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں اس رات ایسی تیز آندھی آئی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ کرۂ ارض اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور پہنچ گیا ہے۔ ابو الفتوح اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور اس کے دل سے بادشاہ کے جبر کا خیال کافور ہو گیا۔ اس نے صدقے دل سے اس ناپاک پروگرام سے توبہ کر لی اور خاموشی سے مصر واپس چلا گیا۔
شیخ شمس الدین ثواب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مخلص دوست جن کے امیر مدینہ سے گہرے تعلقات تھے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حلب کے رافضیوں کی ایک جماعت امیر کے لیے قیمتی سامان اور اعلیٰ درجے کے تحائف لے کر پہنچی ہے۔ حلب کے رافضیوں نے امیر کو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجسام نکال کر لے جانے پر رضامند بھی کر دیا ہے۔ امیر موصوف مذہبی بے حسی کے باعث ان کے چکر میں آ گیا اور انہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے اجسام قبر سے نکال کر لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے حواس اڑ گئے۔ میں ابھی اسی فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک امیر کا قاصد مجھے بلانے آ گیا۔ میں حاضر خدمت ہوا۔ امیر نے حکم دیا کہ آج رات کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، تم ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے کسی کام میں مداخلت نہ کرنا۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا جناب کہہ کر واپس آ گیا، مگر سارا دن حجرہ مقدس کے پاس بیٹھ کر روتا رہا۔ کسی کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا کہ میں کس مصیبت سے گزر رہا ہوں۔ شیخ شمس الدین بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب لوگ چلے گئے تو میں نے دروازے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد باب السلام جو امیر مدینہ کے گھر کے قریب تھا اس طرف سے وہ لوگ آئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے امیر مدینہ کے حکم کے مطابق وہ دروازہ کھول دیا۔ وہ لوگ اندر آنا شروع ہو گئے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ وہ لوگ پھاوڑے، کدال، ٹوکریاں اور کھودنے کے دیگر آلات اور روشنی کے لیے شمع ساتھ لے کر آئے تھے۔ شیخ شمس الدین کہتے ہیں کہ میں حیرانی و پریشانی کے عالم میں ایک طرف بیٹھا رونے اور سوچنے لگا کہ یا اللہ تو قیامت برپا کر دے تاکہ یہ بدنیت لوگ اپنے عزائم سے باز رہیں۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہو کر حجرہ مقدس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہ منبر شریف تک بھی نہ پہنچے تھے کہ ساز و سامان سمیت سب کے سب زمین میں دھنس گئے۔ یہ واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی توسیع کے پہلے مغربی ستون کی جگہ کے قریب پیش آیا تھا۔ امیر مدینہ ان لوگوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، مگر زیادہ دیر گزرنے پر اس نے مجھے طلب کیا اور مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ نہیں آئے، تو میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ آئے تھے۔ امیر نے دریافت کیا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے جو ماجرا دیکھا لفظ بہ لفظ سنا دیا، مگر امیر مدینہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ ان لوگوں کو زمین نگل گئی ہوگی۔ امیر نے ذرا غصیلے لہجے میں مجھے کہا کہ ہوش والی بات کرو۔ میں نے کہا جناب آپ تشریف لے چلیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ابھی دھنسنے کے آثار اور کچھ کپڑے وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ امیر نے جب یہ سب دیکھا تو مجھے سخت تنبیہ کی کہ اس واقعے سے کسی کو آگاہ نہ کرنا ورنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ دوستو یہ ہیں احوال ان پہلی دو ناپاک کوششوں کے جو کہ رافضیوں کی طرف سے کی گئیں کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اجسام مبارک کو مدینہ منورہ سے منتقل کر لیا جائے، اور دونوں بار اس گروہ نے منہ کی کھائی۔ انشاءاللہ اس عنوان کی اگلی قسط میں آپ کو نصرانیوں کی طرف سے کی گئی ایسی ہی دو کوششوں کے احوال بیان کروں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ کا شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔